نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ آخری آیات ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کے 26 تک۔ تو آیت کو پہلے پڑھ لیتے ہیں تجوید کے اعتبار سے۔ فَذَكِّرْ انما انت مذکر، دو پیش والی تنوین ہے تو اس کو ساکن کریں گے۔ انا کے نون کے اوپر شد ہے، مشدد کریں گے۔ تو یہاں پہ مد منفصل ہے، الف مدہ محل مد ہے، آگے والا حمزہ اس کا سبب مد ہے تو مد منفصل۔ لست علیہم بمسیطر، تو میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، سین پتلے حروف میں سے ہے، صاد موٹے حروف میں سے ہے تو نمایاں فرق ظاہر ہوگا۔ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ۔ ذال کا مخرج نوک لسان دونوں دانتوں کے درمیان آئے اور اس میں زیادہ قوت شدت نہیں پیدا کرنی، جیسے نہیں، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ۔ یہاں پہ ہا اللہ اس میں جلالہ کا ماقبل پیش ہے تو اسلام کو پر پڑا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ یہ غیر ضروری مد ہوئی تھی، میں نے روکا آیت کو، دوبارہ پڑھا۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف۔ پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا ذکر، فا کو کہتے ہیں فا الفصیحیہ، اور ذکر جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے یہ، اور ذکر یذکر سے یہ لفظ بن رہا ہے فعل امر۔ تو ذکرو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تذکرو، تو یہ لفظ بنے گا ذکر۔ تا علامت مضارع حذف کر دی، را کو ساکن کر لیا۔ انما انت مذکر کو اگر لیں تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، جس کو اوپر ما داخل ہوا، اسے ما کافہ کہتے ہیں، کفہ یکفو کہتے ہیں کسی چیز کا روک دینا۔ تو آگے جملہ اسمیہ ہے، نارملی اکیلا جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہو مبتدا کو وہ منصوب کر دیتا ہے اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، لیکن یہاں پہ اس ما نے آ کے روک دیا انہ کو اپنا عمل کرنے کے لیے، تو ادروائز یہ انہ کا ہو جاتا اگر یہ ما نہ ہوتا تو یہ ما نے آ کے روکا، تو اس کو دونوں مل کر کلمہ حصر بن گئے۔ انت ضمیر مرفوع منفصل ہے، مذکر پھر اس میں فاعل بن گیا۔ لستا جو ہے وہ فعل ناقص ہے جی، علیہم جر، ہم ضمیر جو مجرور بن رہی ہے یہاں پہ، اس میں مجرور بمسیطر، با حرف جر، مسیطر یہ ملحق بروائی کہتے ہیں اس کو، سیطرہ سین طورا مادہ ہے، سیطرہ یسیطر مسیطر لفظ بنے گا۔ آگے تجوید کے قواعد کے مطابق صفت اطباق کی وجہ سے سین کو صاد میں بدل لیا جائے گا، اس کو صاد پڑھا جائے گا پر کر کے۔ الا حرف استثناء ہے، 3-4 رائے اس کے بارے میں ہیں، اس کو متصل بھی کہتے ہیں،
منفصل بھی کہتے ہیں اور اس کو کچھ علماء اعلی بھی پڑھتے ہیں، یعنی تنبیہ کے طور پر۔ من موصولہ ہے جی، اور یہ مبتدا ہے۔ من کو یہاں پہ لکھتے ہیں علماء اس میں موصول۔ تولا و کفارہ، واو حرف عطف ہے۔ تولا کو دیکھتے ہیں، یہ لفظ بڑا نارمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ واو، لام اور یا۔ یہ ہے کاف، فا اور را۔ کفارہ تو فعل ماضی، اور واو لام یا سے تولا باب تفعل سے ہے۔ تو یہ لفظ بنا تولا یا۔ تو یہ یا جو ہے یہ الف میں بدل کر لکھنے میں الف مکسورہ کی شکل میں لکھی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ فَيُعَذِّبُهُ، یہ کیا ہے؟ فا تعلیلیہ یا سببیہ، تو عین، ذال اور با، یہ باب تفعیل ہے جی۔ عذب یعذب تو فعل مضارع۔ ہو ضمیر کون سی جی؟ چونکہ یہ فعل کے بعد متصل آئی ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ اسم ضمیر ہے منصوب متصل۔ اللہ اسم جلالہ۔ العذاب عین ذال با، اکبر کاف با اور را، انا حرف مشبہ بالفعل، الینا نا اسم ضمیر، ایابہ ظرف، یہ حمزہ واو با مادہ ہے اس کا، یہ فعال کے وزن پر ہے جی۔ تو اس میں ظرف فعال ایواب، تو واو ما قبل کسرہ ہے تو وہ واو یا سے بدل گی، ایابا۔ ہم اس میں ضمیر مجرور متصل، ثم حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، علینا اس میں ضمیر، حساب اسم، ہم اس میں ضمیر اسم، ثم حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، اعلی حرف جر، الینا یہ الی حرف جر، یہ حرف مشبہ بالفعل۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی ہماری باتیں علم صرف کے مطابق کلمات کے اوپر ہم نے ڈسکس کر لیا۔ آگے چلتے ہیں علم نحو میں ہم ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ فذکر پس آپ نصیحت کیجئے، پس آپ نصیحت کیجئے۔ تو اس میں آپ کس کا معنی ہے جی؟ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو یہ ایک انت ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ ہے فعل امر واحد کا صیغہ ہے۔ فعل امر کے پہلے صیغے واحد مذکر حاضر کے صیغے میں انت چھپی ہوتی ہے اور باقی میں بارز ہوتی ہے۔ تو آپ انت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر۔ تو یہاں پہ پھر یہ بات نمایاں ہے کہ آپ صرف اور صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو بے شک آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ تو
نمایاں ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن رہے ہیں. انما کلمہ حصر بن کر اس جملہ اسمیہ کے اوپر آیا ہے. لست علیہم بمسیطر فعل ناقص ہے، اس کے اندر فعل ماضی ہے یہ، اور اس میں تا ضمیر جو ہے وہ اسم لیسا بن رہی ہے، اور یہ جار مجرور ہو کر مرکب جاری متعلق بمسیطر بنیں گے. آگے یہ بے مسیطر جو ہے، یہ مرکب جاری جو ہے خبر ہے، خبر اپنے متعلق سے مل کر اس لیسا کی خبر بن رہی ہے. یعنی یہ مرکب جاری اپنی خبر سے مل کر اس لیسا کی خبر بن رہی ہے، اور تا زبر تا جو ہے اس میں ضمیر مرفوع ہوتی ہے جو فعل کے اندر، وہ مرفوع اسم ہے لیسا کا. الا حرف استثناء متصل ہے، یہ اگر اس کو منفصل جانا جائے تو یہ ہم ضمیر آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، تو اس کے بعد من اور ان کا آپس میں اختلاف ہے. اور اگر الا لیا جائے تو من تولا و کفر، یعنی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ ہدایت دے دیں، آپ اپنی طرف سے ان کو نصیحت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کر دیں. آگے ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. تو آپ ان کو قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں، اور اس نصیحت کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آپ کا ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. تو وہ آگے اور اس کام کے ساتھ ساتھ آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے. تو آگے من موصولہ ہو کر یہ دونوں فعل اپنے یہ مرکب کیا بنے گا جی؟ دونوں افعال ایک مرکب عطفی بن رہے ہیں جو صلہ بنے گا من کا. من تولا و کفرا، جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا. آگے چلتے ہیں جی. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ میں کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُ فعل، اللہ اس میں جلالہ فاعل. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی فعل کے بعد اس کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہو تو مفعول جو ہے وہ ضمیر بن کر فاعل سے مقدم، نارملی ہوتا ہے طریقہ فعل فاعل اور مفعول، تو مفعول مقدم ہو کر یعذبہ کے ساتھ ہو لگ گئی ہے تو یہ مفعول بنے گا. تو فعل مفعول جمع فاعل. تو آگے عذاب الاکبر جو ہے یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے. تو جس فعل کا مصدر اس فعل کے بعد آئے تو وہ کثرت سے کیا بنتا ہے؟ اس کا مفعول مطلق، تو وہ مفعول مطلق بن جائے گا. جی بالکل صحیح ہے. تو سبب کیا ہے؟ فا سببیہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے داروغے نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ذریعے. جو بات مان جائے گا وہ جنت میں ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب. بے شک آگے پھر عذاب کب ہوگا؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. تو ایابہم جو ہے ان کا لوٹنا
ہماری ہی طرف ہے، تو یہاں پہ ایاب جو ہے وہ اس میں ظرف مکان ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایابہ جو لفظ ہے ہم ضمیر کے ساتھ، یہ ہم کہیں گے یہ اسم انہ ہے۔ اسی پیٹرن پہ ثم حرف عطف کے بعد اس انہ کا حسابہ ہم، یہ منصوب اسم انہ ہے، اور یہ جو بیچ میں جار مجرور ہے الینا و علینا، اس کو ہم بولیں گے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، کس کی؟ انہ کی، جار مجرور ہو کر شبہ جملہ ہو کر انہ کی یہ خبر بنے گا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے، یہ الینا بھی محلن مرفوع ہے۔ تو یہ دونوں جملے شبہ جملہ جو ہے الینا اور علینا، یہ دونوں خبر مقدم ہو رہے ہیں اور اسم جو ہے اس کا مؤخر ہو رہا ہے، تو دونوں کے اسماء ایک جیسے ہی الفاظ ہیں۔ اس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، ایابہ یہ منصوب اسم ہے اور ادھر یہ منصوب اسم ہے، اپنا اسم اپنی اضافت کے ساتھ مرکب اضافی ہو کر، نارملی انہ کا اسم اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے، تو ان دونوں جملہ میں انہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم مؤخر ہے اور اس کی خبر مقدم ہے، اور یہاں پہ بھی انہ کا اسم مؤخر اور خبر مقدم ہے۔ تو یہ پھر ہوا ان کا لوٹنا، ان کا لوٹ کر آنا ہمارے ہی پاس ہے، اور پھر ان کا ہمارے پاس حساب ہوگا۔ یہ فا واو اور ثم میں فرق ہے کہ ان کے لوٹ کر آنے کے فوراً بعد ہی حساب شروع نہیں ہو جائے گا، کچھ دیر لگے گی، تو یہ ثم تھوڑا سا تاخیر کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اس معطوف علیہ اور یہ معطوف، ان دونوں کے درمیان تھوڑے سے ٹائم کو شو کرتا ہے، کچھ دیر کو شو کرتا ہے۔ وہ دیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق ہے، اس کے امر کے مطابق ہے، جیسا وہ حکم کرے گا، جس دن وہ کرے گا وہ ہو پائے گا۔ یہ ہے جی ہماری آج کی آیات سے 26 تک سورۃ الغاشیہ مکمل ہوئی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس میں اس کو لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ باقی ایک سوال آیا تھا پچھلی جب لیکچر میں ہم کر رہے تھے، وہ کیا تھا؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، مطمئنہ تو وقف کریں گے تو ہا ہوگا، اگر آگے ارجعی پڑھیں گے تو وہ آپ کو ارجعی میں نے بنا کر دکھایا تھا کہ اگر آپ یہ اصل لفظ ہے، تو یہ حمزہ جو ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، اور اس کا بالمقابل ایک حمزہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ قطعی۔ ٹھیک ہے جی، یہ حمزہ قطعی ہے، چلے اس کو لے لیتے ہیں انہ۔ یہ اپنی حرکت کو حذف نہیں، قطع کا مطلب، قطعی کا مطلب ہے قطع کر دینا، وصل کا مطلب ہے وصال کر دینا، ملا دینا۔ تو جب اس کا ما قبل مطمئن یہاں پہ تا کے اوپر پیش ہے، تو یہ حمزہ وصلی اس لیے ہے اس کا نام کہ یہ پیچھے والی عبارت کو آگے والی عبارت سے وصال کرا دیتا ہے اور اپنی حرکت کو حذف کر دیتا ہے۔ اصل میں وہ ارجعی ہی لفظ ہے، اس لفظ کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، تو ایک مونس لوٹ آ۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم تجوید میں حمزہ وصلی کی ڈیفینیشن اس طرح کریں گے کہ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ترجعی ہو جائے گا۔ اگر یہاں پہ تا کو ہائے ساکنہ بنا کر مطمئنہ، پھر ہم اس کے نیچے کسرہ پڑھ کر ارجعی پڑھیں گے تو معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، دونوں طرف سے معنی سیم ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ پچھلے لیکچر کے کومنٹس میں ایک سوال تھا، وہ میں نے جواب دے دیا۔ اس میں کوئی سوال ہوگا تو ضرور مینشن کریں، میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کا جواب دے دوں گا۔ یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے کہ ہر لیکچر کے بعد
اس سے نیکسٹ لیکچر میں اس کا جواب دے دیا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.